حضرت عمر کے ایمان لانے پر جو سب سے پہلا کارنامہ ہوا ہے اور اسی دن ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ میں کھلے عام عبادت کرنا. یہ آج تک نہیں تھی. بیت اللہ میں کھلے عام عبادت کیا رسول اللہ جاتے تو عقبہ بن ابی معیط جیسا بوڑھا کافر رسول اللہ کے سینہ اقدس اور حضور کی گردن میں پٹکا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیتا. رسول اللہ سر سجدے میں رکھتے تو اونٹ کا بھرا ہوا اوجر ڈال دیا جاتا. یہ سارے واقعے. تو اسی لیے وہاں کی عبادت کتنے عرصے سے موقوف تھی. حضرت عمر ایمان لائے کہ کعبہ شریف چلے. کہ عمر کیسے جائیں؟ تیری قوم نہیں جانے دیتی. اب جواب ہے کہ میری قوم جانے اور میں جانوں. آپ تو چلے نا. آپ ایمان سے بتائیں مجھے جب صحابہ کرام پہلی مرتبہ یوں کھلے عام حضرت عمر کی قیادت میں کعبۃ اللہ میں عبادت کے لیے رسول اللہ کی قیادت میں جا رہے ہوں گے, آگے حضرت عمر ہوں گے اور حضور پاک کی قیادت میں صحابہ کھلے عام عبادت کے لیے جا رہے ہوں گے, وہ عید سے کم منظر ہوگا. یعنی وہ کتنی اسلام کو اس دن ایک بشارت نصیب ہوئی اور رسول اللہ کے کلیجے میں کتنی ٹھنڈ پڑی ہوگی حضرت عمر کے اس واقعے سے. جو بیٹا اپنے باپ کا دل خوش کرے اس کے لیے تو جنت ہے, اور جو عمر رسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈا کر دے اس کے لیے. ایسے بہنوئی 10ویں نمبر پہ اور خود دوسرے نمبر پہ نہیں ہے. اچھا اتفاق ان لوگوں نے تو حضرت عمر کو بھیجا تھا جاؤ سر لے کر آؤ, اور حضرت عمر تلوار لے کر آگے چل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں سارا آ رہا ہے, اور حضرت عمر بڑے ہنس ہنس کے ان کو کہتے ہیں آؤ یہ جو دشمن ابو جہل اینڈ کمپنی سمیت ٹھہرے ہیں, بھائی اگر تمہیں چاہتے ہیں نا کہ تمہاری بیویاں کہیں ہمارا بھی کوئی شوہر ہوتا تھا اور تمہاری اولادیں کہیں ہمارا بھی کوئی ابو ہوتا تھا, آؤ ذرا عمر کی تلوار تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب کس کافر نے سامنے آنا ہے؟ یہ کھلے عام عبادت ہوئی ہے. اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں بیت اللہ کی عبادت کے لیے فاتح شخصیت عمر فاروق ہے, اور ایسی فتح ہے کہ اس پر کسی کافر کا خون نہیں بہا, ایک قطرہ بھی نہیں گرا, اور حضرت عمر کے رعب اور دبدبے نے بیت اللہ شریف کو عبادت کے لیے فتح کر لی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء کرام کی امتیں ہیں ان تمام امتوں کو 2 قبلے ملے ہیں, یا تو بیت المقدس ملا ہے یا بیت اللہ ملا. بیت اللہ ہماری خصوصیت ہے امت محمدیہ کی, اور بیت المقدس بھی کچھ عرصہ ہمارا قبلہ رہا, پھر بیت اللہ ہوا, اور پچھلے انبیاء کو تو بیت المقدس ہی ملا. بیت المقدس بھی فتح عمر فاروق سے ہوا ہے, بیت اللہ بھی فتح عمر فاروق سے. یہ 2 ہی قبلے ہوں کلمہ طیبہ کے ماننے والوں کے, حضرت آدم تا قیامت, اور ان دونوں قبلوں کو فتح کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالنا یہ عمر فاروق کا کرنا ہوں. بیت المقدس کی فتح پہ بھی ایسے ہوا تھا. حضرت عمر گئے ہیں اور انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین آ جائے ہم سے چابیاں لے لو. حضرت عمر نے مشورہ کیا جائیں, کہا جی کیوں نہ جائیں, بغیر جنگ کے بیت المقدس ملتا ہے. حضرت عمر گئے ہیں اور کفار نے چابیاں ہاتھ میں رکھ دی. وہ بھی روب اور دبدبے سے فیصلہ ہوا ہے, اور یہاں بھی یہی ہے. تو مجھے اندازہ لگا کر آپ ایک جملہ بتائیں. آج ہم قبلے کی طرف پاؤں کرنا اپنے ادب میں حرام سمجھتے ہیں کہ آداب میں بالکل بری بات ہے, نہ کرو. ہم پاؤں کرنا غلط سمجھتے ہیں. جس نے ان قبلوں کو آزاد کر کے اسلام کی جھولی میں ڈالا ہے اس کا مقام کتنا ہوگا. حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد 2 میں اللہ کے رسول نے فرمایا من سنہ سنتن فی الاسلام حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد. فرمایا جس شخص نے صرف نیکی نہیں کی بلکہ نیکی کی بنیاد رکھ دی تاکہ بعد والے بھی اس پہ عمل کریں, تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا ثواب بھی دیتے ہیں, ان سب کا ثواب مجموعہ کر کے اس ایک کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. عمر فاروق وہ شخص ہے ان قبلوں پر قیامت تک جو بندہ عبادت یہاں کر رہا ہے اس کو اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن اس کا مجموعاً ثواب عمر فاروق کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا. یاد رکھیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پیغمبر کے صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین اس بنیاد کی سنگ بنیاد. یہ پہلے